پرندوں چرندوں کو دانہ ڈالتے ہو تو اللہ کی طرف سے 3 انعام ضرور ملیں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کی چھت پر، صحن میں یا کسی کھلی جگہ پر پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں تو آسمان کے مالک کی طرف سے آپ کے نام کیا لکھا جاتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک چھوٹی سی نیکی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل پر 3 ایسے انعام عطا فرماتا ہے جن کا اندازہ اکثر لوگوں کو نہیں ہوتا۔ ذرا تصور کریں، ایک چھوٹا سا دانہ جو آپ زمین پر ڈالتے ہیں، ایک چڑیا آ کر اسے کھاتی ہے، ایک کبوتر اسے اٹھاتا ہے یا کوئی جانور اس سے اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ بظاہر یہ معمولی منظر لگتا ہے، مگر آسمان پر یہی عمل آپ کے لیے رحمت، بخشش اور برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 3 ایسے انعام بتانے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو پرندوں اور جانوروں کو دانہ ڈالتے ہیں۔ یہ وہ انعام ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ کہیں گے کاش مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی۔ شاید آج کے بعد آپ روزانہ دانہ ڈالنے کی عادت بنا لیں۔ لیکن ان 3 انعاموں میں سے تیسرا انعام ایسا ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے بہت سے نیک لوگ اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 3 انعام کون سے ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو اس چھوٹی سی نیکی پر عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام، اگر انسان ذرا سا غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے دروازے بہت آسان رکھے ہیں۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بہت چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کے اثرات انسان کی زندگی پر بہت گہرے ہوتے ہیں۔ پرندوں اور چرندوں کو دانہ ڈالنا بھی انہی نیکیوں میں سے ایک ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی مخلوق کی بھوک مٹانے کی نیت سے دانہ پانی رکھتا ہے تو یہ عمل صرف ایک عادت نہیں رہتا بلکہ ایک عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ جب آپ کسی کھلی جگہ، چھت یا صحن میں دانہ ڈالتے ہیں تو چڑیاں، کبوتر اور دوسرے پرندے آ کر اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی جانور اس دانے سے فائدہ اٹھا لے تو وہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس نے چند دانے ہی تو ڈالے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایک ایسی نیکی کر رہا ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو بھوکا نہ رہنے دیں۔ اس عمل کا پہلا بڑا انعام یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسے گھر میں فاقہ اور تنگدستی آسانی سے جگہ نہیں بنا پاتی۔ جب کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ گھر جہاں سے پرندوں اور جانوروں کو خوراک ملتی ہے، وہاں برکت اترتی ہے اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ اس کے معاملات کیسے سنور رہے ہیں، مگر حقیقت میں یہ اسی نیکی کی برکت ہوتی ہے۔ غور کیجئے، جو شخص دوسروں کی بھوک کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے کہ جو بندہ رحم کرتا ہے اس پر رحمت نازل کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت رہے، رزق میں کمی نہ آئے، تو غربت اس کے دروازے تک نہ پہنچے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور سخاوت کا رویہ اختیار کرے۔ چند دانے جو آپ زمین پر ڈالتے ہیں وہ دراصل آپ کے اپنے گھر کے رزق اور برکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی بھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم اور شفقت کا برتاؤ کرنا بھی انہی اعمال میں سے ایک ہے جو انسان کو رب کی خاص رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص پرندوں اور چرندوں کو دانہ ڈالنے کی عادت اختیار کر لیتا ہے تو وہ دراصل ایک خاموش صدقہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا صدقہ جسے دیکھنے والا شاید کم ہو، مگر اللہ کے ہاں اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی نیکی کا دوسرا اور نہایت حیران کن انعام یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کے لیے حلال رزق کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے روزی کمانا مشکل نہیں رہتا بلکہ حلال رزق خود اس کی طرف آنے لگتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب اس طرح کے پیدا کرتا ہے کہ اسے رزق کے لیے
بے جا پریشانی اور ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور اللہ اسے ایسے مواقع عطا کرتا ہے جن سے وہ باعزت طریقے سے اپنی روزی حاصل کر سکے۔ اہل علم اس حقیقت کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کے لیے رزق مقرر کر دیتا ہے تو وہ رزق اسے ڈھونڈ لیتا ہے۔ جیسے موت ہر انسان کو ایک دن لازمی تلاش کر لیتی ہے اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا، اسی طرح اللہ کا لکھا ہوا حلال رزق بھی انسان تک پہنچ کر رہتا ہے۔ اگر بندہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور نیکی کے راستے پر چلتا رہے تو اس کے لیے رزق کے دروازے بند نہیں رہتے۔ جو شخص اللہ کی بے زبان مخلوق کو دانہ ڈال کر ان کی بھوک مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے مواقع پیدا ہو رہے ہیں جن سے اس کا رزق بڑھ رہا ہے اور اس کے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ بندہ ایک چھوٹا سا نیک عمل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ اسے ایسا حلال رزق عطا کرتا ہے جو خود اس کے پاس آنے لگتا ہے۔ تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی مہربانی کا برتاؤ کرنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایسی نیکی ہے جس کے بدلے میں اللہ اپنے بندے کو خاص انعامات عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی انسان پرندوں اور جانوروں کو دانہ ڈالنے کی عادت بنا لیتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی بے زبان مخلوق کی بھوک مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ یہی عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے کیونکہ رب تعالیٰ کو وہ بندے زیادہ پسند ہیں جو اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی نیکی کا تیسرا بڑا انعام یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق میں غیر معمولی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ برکت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مال زیادہ ہو جائے، بلکہ اصل برکت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہو وہ کافی محسوس ہونے لگے، اس میں سکون بھی ہو اور فائدہ بھی۔ بسا اوقات انسان کی آمدنی زیادہ نہیں ہوتی مگر اس کے گھر کے معاملات پھر بھی آسانی سے چلتے رہتے ہیں، ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں اور زندگی میں اطمینان برقرار رہتا ہے۔ یہ دراصل اسی برکت کا اثر ہوتا ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے نصیب میں لکھتا ہے۔ جو شخص پرندوں اور چرندوں کو دانہ ڈالتا ہے وہ گویا اللہ کے بندوں کی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ میری مخلوق کو بھوکا نہیں رہنے دیتا تو اللہ بھی اس کے رزق وسیع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے مال میں ایسی برکت آتی ہے کہ وہ کبھی حقیقی تنگی محسوس نہیں کرتا، غربت اس کے قریب نہیں آتی، محتاجی اس کے دروازے تک نہیں پہنچتی اور اس کے گھر میں رزق کی روانی برقرار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے نیک لوگ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ چند دانے جو وہ زمین پر رکھتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے یہاں محفوظ ہوتے ہیں۔ پھر یہی چھوٹا سا عمل ان کے رزق میں کشادگی، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے اور اس کے رزق کو ایسی برکت عطا کرتا ہے جس کا وہ خود بھی کبھی مکمل اندازہ نہیں لگا پاتا۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی میں بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بہت معمولی نظر آتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل چرندوں پرندوں کو دانہ ڈالنا بھی ہے۔ جب کوئی انسان اپنے ہاتھوں سے دانہ بکھیرتا ہے، پرندے آ کر اسے چگتے ہیں یا کوئی جانور اس سے اپنی بھوک مٹاتا ہے تو یہ منظر صرف ایک فطری منظر نہیں رہتا بلکہ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور رحم کا اظہار بن جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا جائے کیونکہ جو دل مخلوق کے لیے نرم ہوتا ہے وہی دل اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور انسان کو اس کا نگہبان بنایا گیا ہے۔ جب انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان بے زبان مخلوقات کا خیال رکھتا ہے تو دراصل وہ اس امانت کو ادا کر رہا ہوتا ہے جو اللہ نے اسے سونپی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جو جانوروں کے ساتھ رحم اور شفقت کا درس دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مشہور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے بھوکا رکھا اور اسے نہ خود کھانا دیا اور نہ اسے آزاد کیا کہ وہ زمین سے کچھ کھا لیتی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ذکر ملتا ہے
کہ ایک شخص کو صرف اس وجہ سے اللہ نے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ ان واقعات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کتنا بڑا عمل ہے۔ جب ایک گھونٹ پانی پلانے پر اتنا بڑا اجر مل سکتا ہے تو سوچیں کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو روزانہ پرندوں اور چرندوں جانوروں کے لیے دانہ اور خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ بزرگان دین بھی ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اختیار کرو، کیونکہ یہی نرمی تمہارے دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ جو دل مخلوق کے لیے نرم ہوتا ہے وہی دل خالق کی معرفت کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے صوفیاء اور اولیاء اللہ کی زندگیوں میں ہمیں یہ عادت ملتی ہے کہ وہ پرندوں اور جانوروں کو خوراک دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کسی نہ کسی طرح اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس حقیقت کا ذکر موجود ہے کہ آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن انسان ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتا۔ جب کوئی شخص پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے تو گویا وہ ان مخلوقات کے ساتھ ایک خاموش تعلق قائم کر لیتا ہے جو ہر وقت اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ عمل انسان کے دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اس وسیع کائنات کا صرف ایک حصہ ہے، مالک نہیں بلکہ ایک خادم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ اکثر اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ زمین کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرو تاکہ آسمان والا تم پر مہربان ہو جائے۔ اسی طرح بہت سے اولیاء اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے گھروں یا خانقاہوں کے قریب پرندوں کے لیے دانہ ڈالا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی مخلوق بھوکی نہ رہے۔ وہ اس عمل کو صرف صدقہ نہیں بلکہ دل کی صفائی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب انسان کسی بے زبان جانور کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں شکر اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے اسے اس قابل بنایا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے لیے آسانی کا سبب بن سکے۔ محترم ناظرین، فطرت کا نظام بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اس دنیا میں ہر مخلوق ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ پرندے صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بنائے گئے بلکہ وہ قدرتی توازن کا حصہ ہیں۔ وہ زمین میں بیج پھیلاتے ہیں، ماحول کو متوازن رکھتے ہیں اور انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ جب انسان ان کے لیے دانہ ڈالتا ہے تو وہ دراصل اس قدرتی نظام کا حصہ بن جاتا ہے جسے اللہ نے حکمت کے ساتھ قائم کیا۔ بہت سے ماہرین فطرت کا کہنا ہے کہ پرندوں کے ساتھ وقت گزارنا اور انہیں خوراک دینا انسان کے ذہنی سکون کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ یہ عمل انسان کو فطرت کے قریب لے آتا ہے اور اس کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں صدقہ صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ ہر مخلوق تک پھیلا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس میں سے کوئی پرندہ انسان یا جانور کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص دانہ ڈالتا ہے، اس دانے سے ایک چھوٹی سی چڑیا بھی فائدہ اٹھا لیتی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ خوبصورتی ہے جو اسلام کی تعلیمات کو دوسرے نظاموں سے منفرد بناتی ہے، کیونکہ یہاں انسان کو صرف اپنے فائدے کا نہیں بلکہ پوری مخلوق کے فائدے کا سوچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ علماء کرام بھی اکثر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک دل کو نرم بناتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو انسان کی عبادت میں بھی خشوع پیدا ہوتا ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے دل میں سکون نہیں یا عبادت میں وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو بزرگان دین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کرو۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی پیاسے کو پانی پلا دو یا پرندوں اور جانوروں کے لیے دانہ رکھ دو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کے دل کو بدل دیتے ہیں اور اس کے اندر ایک نئی روشنی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان
فطرت کے قریب ہوتا ہے تو اس کا دل دنیا کے لیے بے مقصد دوڑ سے کچھ دیر کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت جب پرندے چہچہاتے ہوئے دانہ چگنے کے لیے آتے ہیں تو یہ منظر انسان کے دل کو عجیب سکون دیتا ہے۔ اس لمحے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کی وسیع مخلوق کے لیے بھی کچھ کر رہا ہے۔ یہی احساس دراصل انسان کو ایک بہترین انسان بناتا ہے۔ چرندوں پرندوں کو دانہ ڈالنا دراصل ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو رحم، شکر، عاجزی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسے یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ انسان جب اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانی ہے۔ پرندے آسمانوں میں اڑتے ہیں، اللہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں، اور جانور زمین پر چلتے ہوئے اس کے نظام کی گواہی دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار اور اپنے پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح ایک امت نہ ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام مخلوقات بھی اللہ کے بنائے ہوئے ایک مکمل نظام کا حصہ ہیں۔ جب کوئی انسان چرندوں اور پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے تو وہ اس نظام کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ محترم ناظرین، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی زندگیوں میں ہمیں اس بات کی جھلک بار بار ملتی ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ شفقت کو بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے زمین پر دانہ تلاش کر رہے ہیں مگر انہیں کچھ نہیں مل رہا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جب تک ان پرندوں کے لیے کچھ خوراک کا انتظام نہ ہو جائے ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنا دراصل اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ تھا۔ اسی طرح حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نصیحتوں میں فرماتے ہیں کہ جو شخص زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ نصیحت صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی کی دعوت ہے۔ جب انسان دل میں یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کا سبب بنے گا تو اس کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد موجود چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک پرندہ دانہ تلاش کر رہا ہے یا کوئی جانور بھوک سے پریشان ہے تو اس کے دل میں فوراً مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں نرم دل اور بااخلاق بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ہے۔ یہ الفاظ بہت وسیع معنی رکھتے ہیں۔